بہو کی باتیں سن سن کر مر جانا ہے، تانے سن سن کر باپ کو زبان بند کرنے کے علاوہ چارہ نہیں ہوگا۔ اس کو پتا ہے میرے بیٹے کو کچھ کہا تو بیٹا بگڑ جائے گا، دھکے دے کر نکال دے گا، میرا خرچہ پانی بند کر دے گا۔ اب کیا وہ مقولہ ہے نا، اب کیا پچھتائے ہود جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ لیکن آپ درخت بیج لگاتے ہیں، بیج لگانے کے بعد جب وہ کونپل نکلتی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ابتدا میں اس نکلنے والی کونپل کو اگر آپ اس درخت کا رخ موڑنا چاہیں، تھوڑا سا بڑا ہوا اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ٹیڑھا بڑا ہو، تو اس کی ایک شاخ ایک طرف سے کاٹ کر دوسری نکلنے والی شاخ سے درخت بڑھ جاتا ہے۔ یہ کام اس وقت ہو سکتا ہے جس وقت تک وہ کونپل ہے، وہ چھوٹا سا پودا ہے، لیکن کل جب وہ درخت بڑا ہو گیا، اب آپ کہنے جی یہ جو ادھر شاخ ہے ایک ادھر بھی ہو تو نکل جائے گی، ہے جی، اس سے فائدہ پہنچے گا؟ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میرے محترم دوستو، یہ پیدا ہونے والا بچہ، میرے گھر کے اندر یہ کھلنے والا پھول، یہ نکلنے والی کونپل، یہ میرا وہ مستقبل ہے کہ جس کی اگر تربیت کی تو کل یہ میری خدمت کر کر اپنی دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا، اور اگر نہیں کی تو اس کی بھی دنیا برباد ہوگی، میری بھی دنیا برباد ہوگی۔ میں تفصیل پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ اس کی دنیا کیسے برباد ہوگی کہ والدین کی بد دعائیں لے گا، اور جیتے جی دنیا کے اندر بظاہر بے شک بڑا اچھا کھا پی رہا ہو، لیکن اس کا دل تسلی اور اطمینان میں نہیں ہوگا۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات کھٹکے گی کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن وہ جو اندر کے انسان حیوان بن چکا ہے وہ اس کو واپس انسانیت کی طرف آنے نہیں دیتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آپ بڑا مشہور واقعہ ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، بچپن سے کتابوں میں ہم پڑھا کرتے تھے، آپ نے سے بھی بہت ساروں نے پڑھا ہوگا۔ اب تو جدید دور ہے، اب تو ایسے واقعات بھی ماشاءاللہ کتابوں سے نکال دیے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو، کسی انسان کو انسان بنائے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا اور سب سے مال لوٹ لیا، بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ پھر ایک نے پوچھا تیرے پاس کیا؟ انہوں نے کہا میری بغل میں کچھ دراہم میری ماں نے یہاں پر سیے تھے۔ اب وہ نہ بتاتے میرے پاس کچھ نہیں، نہ بتاتے تو وہ انہوں نے ان کی تلاشی بھی نہیں لینی تھی، بچہ کیا ہوگا اس کے پاس۔ اس نے کہا تو ماں نے سیے تیرے بغل میں۔ وہ اس کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ جب تلاشی لی گئی تو واقعی کچھ رقم بغل میں سی ہوئی تھی۔ تو اس ڈاکو نے پوچھا کہ تو نہ بتاتا تو کیا فرق پڑتا تھا؟ اس نے کہا میری ماں نے نکلتے ہوئے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا کہا تھا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ لیکن اللہ کا بھی نظام ہے نا، اس کے بھی اللہ نے دل میں ڈال دی کہ یہ ماں کا اتنا فرما بردار ہے کہ ماں نے اتنی سی بات کہی، جھوٹ نہیں بولنا، اور یہ خود سچ بتا رہا ہے، چھپا نہیں رہا کوئی بات۔ تو اس نے بھی توبہ کی کہ یا اللہ ساری زندگی تو میں نے گناہوں میں گزاری، جب یہ بچہ تیرے حکم کا اتنا پابند ہے تو میں اتنا نوجوان اور بڑا ہو کر کیوں نہ تیرے حکم کی پابندی کروں۔ اس نے بھی توبہ کی اور اس سارے ڈاکوؤں کے گروہ نے توبہ کی۔ یہ کیا تھا؟ یہ تربیت ماں نے کی تھی۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں نے ابتداءً عرض کیا کہ پہلا حق اولاد کا، دیکھیں جتنا بھی حقوق ہیں، اولاد ہوگی تو وہ والدین کے حق کے قابل ہوگی، دوست ہوں گے تو دوستوں کے حقوق ہیں، رشتہ دار ہوں گے تو ان کے حقوق ہیں، لیکن اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے حقوق کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے، اور یہ بھی خاصیت اسلام کی ہے، کسی بھی مذہب کے اندر، سابقہ کسی بھی دین کے اندر اولاد کے حقوق کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اسلام نے آ کر پہلا کام یہ کیا کہ اولاد کو تحفظ دیا۔ آپ واقعات سنتے ہیں کہ وہ اولاد کو زمین میں گاڑ دیتے تھے، بالخصوص لڑکیوں کے ساتھ جو ہے نا جو کچھ ہوتا تھا، اور اس میں بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا تفصیل۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں آنے سے پہلے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے۔ کیا کیا جائے جی؟ بولیں، اچھی ماں تلاش کی جائے۔ اور ماں کیسے تلاش کی جائے؟ دیکھیں اللہ کے رسول کی سیرت اور آپ کی زندگی ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ 3 وجوہات کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، کسی عورت کا انتخاب کرتے ہیں۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟
بڑی مالدار ہے تو بیٹا نکما ہے تو چلو مالدار کے ہاں جڑا رہے گا تو کچھ اس کا بھی نظام لگا رہے گا. یہ ہمارے معاشرے کا انتہائی گھٹیا قسم کی ہماری جو ہے نا یہ فکر ہے. لمالہا، مال کی وجہ سے. دوسری بات آپ نے فرمائی ولی جمالہا، عورت کا انتخاب اس کے حسن کی وجہ سے کیا جاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ حسن کی وجہ سے کیا جاتا ہے. نظر پڑی اور یہ مجنوں بن گیا. اور آج کل کے تو ماشاءاللہ جدید دور ہے، ہر 2 دن کے بعد ایک نئی کا جنون ہوتا ہے. ماشاءاللہ آج کے نوجوانوں کو ہر 2 دن کے بعد ایک نیا جنون ہوتا ہے. چلو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ بھی ہماری تربیت کی کمی ہے. مسلمان نوجوان کافروں کی عزت پر پہرا دیا کرتا تھا. آج کا نوجوان کیوں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کے در پہ ہو گیا؟ تو دوسری بات آپ نے فرمائی لجمالہا، اس کے حسن کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے. کسی عورت سے اگر نکاح کیا جاتا ہے تو دوسری وجہ اس کا حسن ہے. اور آپ نے تیسری بات فرمائی ولی دینہا، کہ کسی سے یا تو شادی کی جائے گی تو اس کے دین کی وجہ سے. شکل سے بے شک اچھی نہیں ہے، مال بے شک اس کے پاس نہیں ہے. اور اسی طرح چوتھی بات بھی ہے ولی حسبہا، کسی اچھے خاندان کی ہے، چودھری صاحب کی ہے، ملک صاحب کی ہے، کسی خان صاحب کی ہے، کسی لینگ لاٹ کی بیٹی ہے، تو چلو ہم کمزور بھی جڑ جائیں گے تو کچھ ہماری بھی ٹور بن جائے گی. یہ بھی ایک بیماری ہے. 4 چیزیں، لجمالہا، لمالہا، لحسبہا، ولدینہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلا آپ کا جملہ سنیے گا. آپ نے فرمایا اللہ تمہیں برباد کرے، اے نوجوانوں اللہ تمہیں برباد کرے، جب بھی کسی سے شادی کرو تو اس کے دین کی وجہ سے کرو، دین کی وجہ سے کرو. اب مجھے بتائیں کہ جو حسن کی پری گھر میں آئی ہے اس کا حسن ہمیشہ رہے گا؟ بولیں. ہاں، ہمارے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے. ان کے بہت زیادہ خطبات ہیں اس حوالے سے، حسن اور پھر اس کے نقصانات. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جس حسن پر تو فریفتہ ہے، سوچ کہ آج سے 20-30 سال کے بعد جب اس کے چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہوں گی، جب ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، تو وہ محبت جو تیری حسن کی وجہ سے تھی وہ برقرار رہے گی؟ ہے جی، نہیں رہے گی. اور آپ کا تو مشاہدہ بھی ہوگا، آج کل تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور مال ہے اس کا بھی نہیں پتا کہ کب ختم ہو جائے. کتنے کروڑ پتی ہوتے ہیں جو ایک دن کروڑ پتی ہوتے ہیں اور دوسرے دن روڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں. اس کو بھی کوئی دوام نہیں ہے. اور لحسبہا، اب حسب کی وجہ سے شادی تو کر لی، لیکن اب جو تانے اس بیوی سے سنے گا، پھر اس شوہر کو بھی دل کہے گا کہ یار کام مشکل کے اندر میں پھنس گیا ہوں. اس لیے اللہ کے رسول نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ عورت سے شادی کس وجہ سے کی جائے؟ دین کی وجہ سے کی جائے. جب عورت دیندار ہوگی تو گھر میں عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا. جب عورت کے اندر دین ہوگا، دین کا فہم ہوگا، تو پھر قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوگا. خواجہ قطب الدین بختیار کا بھی بہت بڑے بزرگ گزرے. میں بات ختم کرتا ہوں. آخری بات کہ جب بچہ تھوڑا سا چلنے کے قابل ہوا اور مدرسے جانے لگا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس کی ایسی تربیت کروں گی کہ اس کا اللہ پر یقین بن جائے گا. شوہر نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے اسکول سے آتا، مدرسے سے آتا بچہ، اس کو بٹھا کے سمجھاتی کہ بیٹا اماں بھوک لگی ہے. تو اماں نے بیٹھ کے سمجھایا کہ بیٹا اللہ سے 2 نفل پڑھ کر اللہ سے مانگو، اللہ ساری دنیا کو رزق دیتا ہے. بچے نے بات سنی اور ادھر بچے نے 2 رکعت کی نیت کی، اللہ سے مانگنے لگا یا اللہ بھوکا ہوں کھانا دے دے. ادھر ماں نے کھانا بنا کر دوسرے کمرے میں رکھ دیا. یہ طریقہ تھا نا، دوسرے کمرے میں رکھ دیا. بچے نے کہا اماں کھانا، انہوں نے کہا جاؤ دوسرے کمرے میں تلاش کر لینا. اب اس نے جا کے وہاں تلاش کیا تو اس کو کھانا مل گیا. 2 دن 3 دن 4 دن یہ پریکٹس چل رہی ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی تقریب میں، کسی نکاح میں، کسی شادی میں چلی گئی اور آتے آتے لیٹ ہو گئی. آتے آتے کیا ہو گئی؟ لیٹ ہو گئی. اب بڑی پریشان ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے بچے کی اتنی تربیت یہاں تک پہنچایا تھا، اگر آج کھانا نہ پہنچا، کھانا نہ ملا تو وہ ساری تربیت، ساری محنت غارت ہو جائے گی.
اب ڈرتی ڈرتی گھر پہنچی، دیکھا بچہ سو رہا ہے، سو کر اٹھا، بیٹا کھانا کھایا ہے؟ ہاں اماں کھانا تو کھا لیا میں نے۔ کہاں سے کھایا ہے؟ میں نے اللہ سے مانگا تھا اور آج کا کھانے کے اندر اتنی لذت تھی کہ اس سے پہلے اتنا لذیذ کھانا میں نے نہیں کھایا۔ تو ماں سجدے میں گر گئی کہ میری محنت کسی نتیجے پر پہنچ گئی ہے۔ تو جس ماں کو خود اللہ کا نہ پتا ہو، جس ماں کو خود اللہ کے رسول کا نہ پتا ہو، اور آج کل تو ماشاءاللہ موبائل، دودھ پلا رہی ہے تو موبائل، کھانا پکا رہی ہے تو موبائل، یہ ہمارے گھروں کی کہانیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ خود دین پر چلے، نہ اس عورت کو دین سمجھایا۔ لیکن جو گزر گئی وہ تو گزر گئی، لیکن جو باقی ہے اس کو کیسے کرنا ہے؟ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ اولاد کے لیے دعا کریں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، میری ازواج کو، زوجہ کو، بیوی کو، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے نا، ہے جی، ہمارے لیے اتارا ہے، کسی یہودی عیسائی کے لیے؟ یہ دعا یاد کریں اولاد کے لیے، اپنی اہل و عیال کے لیے یہ دعا کریں۔ دوسری بات کہ اب تک جو گزرا، اب ارادہ کر لیں کہ جو باقی زندگی ہے اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے، میں بات سے بات نکل رہی ہے، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ تربیت ڈنڈے سے نہیں ہوتی۔ آپ اس پھوٹنے والی کومپل کو، جو اس کے آس پاس جڑی بوٹیاں نکل آئی ہیں، آپ یوں کر کے اس کو اکھاڑنا شروع کر دیتے، وہ بچے گی؟ نہیں بچے گی۔ بالکل اسی طرح اس کی تربیت کرنی ہے، کس طرح سے کہ وہ بڑا بھی ہو جائے، اس کی تربیت بھی اچھی ہو جائے۔ ڈانٹ اور پیار کے درمیان توازن ہو، مارنا منع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، 7 سال کا بچہ ہو اس کو نماز کے لیے لے کے جاؤ، 10 سال کا ہو تو اس کو مارو۔ ہم آج سمجھتے ہیں نہیں جی بس بڑا ہو جائے گا خود ہی سیکھ جائے گا، خود جانور نہیں سیکھتا تو یہ انسان کہاں سے سیکھے گا؟ اس لیے میرے محترم دوستو ان چیزوں پر توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر گزارش کروں گا کہ کوشش کر جلدی تشریف لے آیا کریں تاکہ وقت پر گفتگو ختم ہو سکے۔ میں پہلے ایک دفعہ آ کر پھر واپس چلا گیا تھا، اس لیے جو ہے نا وہ گفتگو بھی لیٹ شروع ہوئی اور بات بھی لمبی ہو گئی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔